اللہ جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ قل محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تابعداری کرو، پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار اور محبت کرے گا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے۔ انگنت بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین احمد مجتبی
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی کروڑوں رحمتیں حضرات صحابہ کرام و اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین اعظام، علماء حق اور بزرگان دین پر جن کی محنت، کوشش اور کاوش سے دین اسلام ہم تک اپنی اصل، صحیح اور مکمل صورت میں پہنچا۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، چند گزارشات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور عقیدت کے حوالے سے کرنی ہے۔ انتہائی توجہ طلب بات ہے، پوری توجہ اور انہماک سے سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات میں بندہ مومن مسلمان سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ قرآن کریم دوسرا پارہ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، مسلمان ہوئے، صاحب ایمان ہوئے، وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ سے شدید پیار ہے، محبت ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی محبت کا طلبگار ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت اور پیار کرے، جس طرح وہ اللہ کی ذات سے بے پناہ محبت کرتا ہے، مومن مسلمان کلمہ گو ساری کائنات سے بڑھ کے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے، اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ رب العالمین مجھے اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لے۔ تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک نسخہ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت چاہتے ہو نا، کہ میری محبت ہو، میری نظر رحمت ہو، میں تمہاری طرف دیکھوں، لوگوں کے دلوں میں تمہارا پیار، محبت، انس ڈال دوں، تو اب تم بھی ایک کام کرو، اگر تم میری محبت کے طلبگار ہو تو۔ اللہ جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تابعداری کرو، پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار اور محبت کرے گا۔ بھائیو، جس سے اللہ پیار کرتے ہیں نا، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ جبریل امین کو اپنے پاس بلا کے کہتا ہے جبریل، زمین پہ فلاں شخص ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے پیار کر۔ جبریل امین اللہ کا یہ پیغام لے کے فرشتوں میں جاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کا سردار ہے جبریل۔ جبریل جا کے کہتا ہے او میرے فرشتوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ فلاں بندے سے زمین پہ محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یعنی آسمان کی نورانی مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے جس سے محبت رب العالمین کرتا ہے۔
اب یہی بات آسمان سے زمین پہ آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہر مومن کے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کے دل میں اللہ اس مومن کی محبت کو ڈال دے گا جس سے اللہ خود پیار کرتا ہے۔ کائنات کا ہر مومن اس بندے سے محبت کرے گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اب آپ آپس میں دیکھیں نا کہ ایک دوسرے سے آپ پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت میں اس کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں وہ محبت ہے جو اللہ نے آپس میں ہمارے دلوں میں ڈالی ہے۔ تو اللہ جس سے پیار کرتا ہے تو زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس سے پیار کرتی ہے، اور اللہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار ہو، جو اللہ کے سونے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اس کے لیے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے گا۔ صرف اللہ ہی پیار نہیں کرے گا بلکہ میرے رب کی زمین و آسمان کی مخلوقیں اس سے محبت کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پہلی بات اللہ سے محبت، اور دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ آپ فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم، محبوبہ فرما دیجئے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے دوسرے لوگ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے تم کماتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی کمی اور گھاٹے سے تمہارا دل گھبراتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر، محل، کوٹھیاں، بنگلے جنہیں اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہو، محبت سے بناتے ہو، پیار سے سنوارتے ہو، جس پہ اپنا پیسہ تن من دھن لگا کے، ساری زندگی کی کمائی جس پہ لگا کے بناتے ہو، اپنی رہائش گاہ جس سے محبت کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تمہیں؟ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِي، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ جس دن وہ تمہیں محبوب ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں اس دن ہمارے عذاب کو منتظر رہنا۔ جس طرح یہ اولاد، یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ جناب بیویاں، یہ بھائی، یہ بہنیں، یہ ماں باپ، یہ والدین، یہ دنیا، یہ مال، یہ منال، جس دن تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گیا تو سمجھ لو اس دن اللہ کی پکڑ آسمان سے نازل ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ہیں، ہر بندے کا نعرہ کیا ہے؟ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ ہر بندے کا نعرہ ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ہر بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے۔ ہر مسلمان مومن کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتا ہے، لیکن جب محبت کا معنی سمجھنے کی باری آتی ہے تب بندہ ہاتھ کھڑے کر جاتا ہے، تب سمجھتا ہے میری برادری، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میری انا، میری دولت، میرا مال، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا سٹیٹس، میرا جاؤ جلال، میرا منصب، تب یہ باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ بیوی نہیں مانتی، گھر والے نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتی، تب یہ کہتا ہے ابھی کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں جو داڑھی رکھ لوں گا، ابھی کون سا بوڑھا ہو گیا ہوں جو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں گا، ابھی کون سا مولوی صاحب کپڑا تھوڑا دن ہی رہ گیا، اب ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے تو پھر کہتا ہے مجھے ساری کائنات سے آپ پیارے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، پیار میں تضاد آ گیا، قول اور عمل میں تضاد آ گیا، بات کچھ کرتا ہے اور عمل سے ثابت کچھ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی
ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اب محبت کی تعریف یہ ہے. یقیناً ذات سے محبت لازم حصہ، لازم جز ہے. صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ترجیح دی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات کی باری آتی ہے تو ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنی بات سے ہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ سنت محبت کی تعریف یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میں محمد کے طریقے کو سینے سے لگایا، میرے والی نماز جسے پسند آئی، میرے والی زندگی جسے پسند آئی، میرے والا لباس جسے پسند آیا، میرے والا چہرہ جسے پسند آیا، میرے والی تجارت جسے پسند آئی، میرے والا اخلاق جسے پسند آیا، میرے والی معاشرت جسے پسند آئی، میرے والا رہن سہن میل جول لوگوں سے جسے پسند آیا، وہ سن لے کہ اس نے میں محمد سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ ہے محبت جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جی جان سے کی ہے. دونوں پہلو محبت کے، ایک ذات کا جو ذات سے محبت کی ہے، اس میں بھی کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اور ایک وہ پہلو جنہوں نے بات سے محبت کر کے دکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کچھ نہیں، آپ کے بعد بھی کچھ نہیں. آپ دیکھ لیں، ذات سے محبت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک دن کہتے ہیں ابا جی مجھے یاد پڑتا ہے کہ بدر کے دن آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے ہیں، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ تیرا باپ ہے، تیرا مہربان ہے، تیرا شفیق ہے، تجھے پالنے والا، تیری تربیت کرنے والا، یہ تیرا باپ ہے. میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، وگرنہ کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں. اور بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت یہ ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو مخاطب کر کے فرمایا اگر تو بدر کے دن ایک دفعہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ نہ دیکھتا کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ تو میرے محمد کا دشمن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت ذات سے، آپ علیہ السلام کی ذات کا احترام. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان لے کے آنے اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اس کے رسول کی عزت اور توقیر کرنی. احد کا میدان ہے، احد کا میدان، ایک بی بی کے چاروں رشتے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے. بیٹا بھی گیا، خامند بھی گیا، بھائی بھی گیا، باپ بھی گیا. جب اسے آ کے بتلایا جاتا تیرا باپ نہیں رہا، تیرا بیٹا نہیں رہا، تیرا جناب خامند نہیں رہا، تو وہ ایک ہی بات پوچھتی ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ٹھیک ہیں؟ اللہ کے رسول ٹھیک ہیں؟ جب لاشوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وارثین کو، لواحقین کو بلایا گیا تو یہ عورت وہاں آئی. جب یہ لاشیں سمیٹ رہی تھی، اس نے پوچھا اللہ کے رسول ٹھیک ہیں؟ اس کی زبان سے تاریخی جملہ نکلا. اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ ٹھیک ہیں تو کائنات کی ہر مصیبت کا سامنا کیا جا سکتا ہے. آپ کو خراش نہ پہنچے، اللہ کے نبی آپ کو کانٹا نہ چبھے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا. یہ محبت ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی. اب مجھے بتلائیں نا آپ، قیامت کے دن جو اللہ کے رسول نے حوض کوثر کا پانی ہمیں پلانا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، اور وہاں ایک گروہ ایسا بھی آنا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھ موڑ کے ساری زندگی گزاری ہوگی.
نام کے مسلمان ہوں گے، پڑھتے کلمہ ہوں گے، وضو کے اعضاء چمکیں گے، چہرہ نورانی ہوگا، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ بھائیو، جب یہ وہاں پہ آئیں گے درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، یہ مومن نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلوانے والے یہ وہی لوگ ہوں گے۔ جب درمیان میں دیوار حائل ہوگی تو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ فرشتوں انہیں آنے دو، یہ میرے ہیں۔ فرشتے کہیں گے محبوب یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کا دین لینا ہی گوارا نہیں کیا، جنہیں آپ کے علاوہ کوئی اور جچ گیا، جن کے دلوں میں آپ کے علاوہ کسی اور کی محبت نے بسیرا کر لیا، جنہوں نے آپ کو چھوڑ کے غیروں کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا، جنہیں ہدایت کے لیے، جنہیں رہنمائی کے لیے، جنہیں جنت کے حصول کے لیے آپ کی بات، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل، آپ کا رہن سہن، آپ کی زندگی جنہیں پسند نہ آئی، جنہوں نے اپنے اپنے طریقے گھڑے، اپنی رہنمائی لینے کے لیے اپنے رہبر کھڑے کیے، محبوب یہ وہ ہیں، یہ آپ کے متبع نہیں ہیں، یہ آپ کی تابعداری کرنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ تو بتلاؤ کیا ہوگا؟ نبی کا سینہ دکھے گا یا نہیں؟ کتنی باتیں یارو ایسی ہیں جو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میری برادری کرتی ہے، میرا کنبہ کرتا ہے، میں اگر نہ کروں تو برادری مجھے چھوڑ دے گی۔ او ویرو، کیا چاہتے ہو؟ قیامت کے دن بتاؤ برادری کا کون سا بندہ ایسا ہوگا جسے اللہ سفارش کا حق دے گا؟ کیا چاہتے ہو کہ گناہ گار ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں یا نہ کریں؟ کسی کو کہہ دیا جائے بھائی کل ساتہ 40واں 10واں یہ وہ برسیاں یہ اسلام میں نہیں ہیں، وہ کہتا ہے پتہ ہے مولوی جی دین نہیں ہے پر برادری نہیں رہندی۔ کتنے ایسے بندے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، مولوی جی پتہ ہے دین نہیں ہے لیکن برادری نہیں رہتی۔ لیکن برادری کو رکھنے کے لیے اللہ کے رسول کو ہم نے ناراض کر دیا۔ کسی سے کہہ دیا جائے بھائی داڑھی رکھ لو، چہرے پہ سجا لو، اللہ کے نبی کی سنت ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، آپ کو پسند تھی، آپ کا تو سینہ بھرا ہوا تھا اس سے، اگر آپ کو پسند نہ ہوتی، اگر یہ حسن نہ ہوتا تو اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک پہ کیوں آتی؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے بس جی گھر والے نہیں مندے، معاشرہ نہیں مندہ، کمپنی نہیں مندی، بس پھر یہ بات ہے کہ گھر والوں کو راضی کرو، کمپنی کو راضی کرو، دنیا کماؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ بس پھر یہ بات ذہن سے نکال دو، دل سے یہ بات نکال دو کہ بے وفائی بھی کرو گے اور وفا کا صلہ بھی ملے تمہیں، وفاداری کا تم نظریہ بھی رکھو، خود بے وفائی بھی کرو، نبی علیہ السلام سے محبت بھی نہ کرو، آپ علیہ السلام کا ادب بھی نہ کرو، آپ کی زندگی آپ کے چہرے کا احترام بھی نہ کرو، اور قیامت کو یہ چاہتے ہو کہ بھر بھر کے حوض کوثر تمہارے منہ کے ساتھ لگایا جائے؟ ایسے تو نہ کرو یار، ایسے تو نہ کرو۔ اب مسلمان بہنیں گھروں میں بازاروں میں بے پرد پھرتی ہیں، فیشن کے نام پہ نہ جانے کیا کیا آ گیا، لباس تک پورا نہیں ہے ہماری ماؤں بہنوں کا فیشن کے نام پہ، جبکہ ادھر دیکھو مدینہ منورہ ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پردے کی آیات نازل ہو گئیں، آپ نے فرمایا بھئی پردے کی آیات آ گئیں، لہٰذا کوئی عورت بھی بڑی چادر اپنے اوپر لپیٹے بغیر مدینے کی گلیوں میں نظر نہ آئے، مسجد نبوی میں نہ آئے۔ اتنی بات آپ نے کی، صحابہ نے جا کے عورتوں کو بتلایا
کہ پردے کی آیات نازل ہوگی، اللہ رحم کرے انصار کی عورتوں پہ۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم کرے، کہ جب انہوں نے سنا کہ آیات پردہ نازل ہوئی ہیں تو اپنے یہ درزوں میں سے، دیواروں کی درزوں میں سے ٹاکیاں نکال کے سی کے بڑی چادریں بنا کے صبح لے کے فجر کی نماز میں حاضر ہوئی ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا فیشن کون دیکھے گا، میرا لباس کون دیکھے گا، میرا کپڑا کون دیکھے گا، میں کیسی لگوں گی، چادر لے کے میں بری لگوں گی، بری لگوں گی۔ نہیں، پھر انہی لوگوں کی تو اللہ قرآن میں باتیں کرتا ہے، جنہوں نے میرے نبی سے محبت کر کے دکھائی۔ ادھر زبان سے نکلی بات، محبت کرنے والوں نے وہی رنگ چڑھا لیا، پیار کرنے والوں نے وہی رنگ چڑھا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں محبت کسی سے کروں اور میرا رہن سہن اس کے جیسا نہ ہو، میرا لباس اس کے جیسا نہ ہو، میرا چہرہ اس کے جیسا نہ ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ہم ایک دفعہ گئے، ایک بندے کو ہوٹل پہ، بزرگ کو ہم نے دیکھا، انہوں نے وہ پٹے رکھے ہوئے ہیں، سفید کلر کی زلفیں ہیں ان کی، سفید داڑھی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بزرگوں مجھے لگتا ہے کہ آپ پیر سیال شریف صاحب کی طرف آپ کی نسبت ہے، آپ سیالوی صاحب کی نسبت رکھتے ہیں، کیوں آپ نے اپنا گیٹ اپ ان جیسا بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا جی بس گیٹ اپ ہی بنایا ہوا ہے میں نے ان جیسا، ویسے محبت تو میں مولانا طارق جمیل صاحب سے کرتا ہوں۔ مطلب کہ میں نے اس بندے کو دیکھا تو دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ یہ بندہ سیال شریف والوں کا مرید ہے، ان جیسا جو اس نے انداز اپنایا ہے۔ تو کیا ہمیں دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں؟ ہم آقا کے غلام ہیں، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے؟ سکھ بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، ہندو کا اپنا گیٹ اپ ہے، سکھ کا اپنا گیٹ اپ ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی داڑھی کے بال نہیں اتارتے، سر کے بال نہیں کٹواتے، ان کا عقیدہ ان کا منہج ہے۔ ایک مسلمان ہے جسے بات سمجھ نہیں آتی، ایک مسلمان ہے جو اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا، جو اپنے نبی کی ادائیں اپناتا نہیں ہے، جو اپنے سونے نبی کے طریقوں کو لیتا نہیں ہے، جو ان جیسا نظر آنا چاہتا نہیں ہے، جو قیامت کے دن ان کے ساتھ جنت کا حصول نہیں چاہتا، جو ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کا طلبگار نہیں ہے، جو ان کی شفاعت کو اپنے لیے اعزاز نہیں جانتا، یہ مسلمان ہے۔ زبان سے کہے گا عمل سے ثابت نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کے کہے کا مل کوئی نہیں جی پینا۔ زبان سے کہتے رہے ہم کہ ہماری مائیں بہنیں کہتی رہے ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، محبت کرتے ہیں، جب عمل سے ثابت کرنے کی باری آئے گی تب پتہ چلے گا۔ جب عمل سے ثابت کرنے کی باری آئے گی کہ مسلمان عورتوں کی زندگی کیا تھی تب پتہ چلے گا کہ واقعی یہ بندہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ بھی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت آنے کے بعد، حق آنے کے بعد بھی نبی کی بات کو نہ لیا، صحابہ کے راستے پہ نہ چلا، تو اب یہ ہے کہ جدھر مرضی جائے نولیہ ما تولا ونصلہ جہنم، اسے ہم جہنم کی طرف پھیر دیں گے، اس میں گرا دیں گے، وساعت مسیرہ، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ بس یہی پیغام اور یہی دعوت لے کے حاضر ہوا ہوں کہ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، جو کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے پڑھے بس اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، تاکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے،
جنت کی راہیں آسان ہو جائیں۔ یہ قرآن یہی دعوت لے کے آیا ہے۔ کائنات کی بڑی سے بڑی کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، دنیا کی ساری کامیابیاں ایک طرف اور اکیلا اللہ کا یہ اعلان کر دینا کہ جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں بھیج دیا، یہ کامیابی کامرانی ایک طرف۔ اگر وہ کامیابی وہ کامرانی چاہتے ہیں ہم، تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن کے زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زبان سے محبت کیجئے، دل سے محبت کیجئے، احترام آپ علیہ السلام کا کیجئے، ادب کیجئے، پیار کیجئے، آپ کی ذات کا ادب کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے بے پناہ محبت کیجئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اپنی زندگی میں سب سے پہلی بات کے طور پہ اہمیت اور فوقیت دیجئے۔ جس بندے نے اس بات کو اپنا لیا وہ یاد رکھے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اور جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ آخری بات اور میرا سلام، بات یہ ہے کہ صحابی ایک آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ آپ نے فرمایا ما اعددت للساعہ، قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی تیاری تو کوئی نہیں، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تابع داری کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی۔ آپ نے فرمایا پھر تو سن لے، المرء مع من احب، بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کوئی محبتوں کا، اپنی محبتوں کا جناب سلسلہ کسی کے ساتھ جوڑ لے، کوئی کسی کے ساتھ جوڑ لے، کوئی کسی گدی آستانے جناب رنگ ٹوپی نسل قسل کے ساتھ جوڑ لے، جس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جوڑ لے، جس کی محبت میں مرے گا اسی کی محبت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرے گا، جسے موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں آئے گی، آپ کی تابع داری میں آئے گی، وہ قیامت کے دن اللہ کے سونے نبی کے جھنڈے تلے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔